تو آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ اندر کی کیا پوزیشن ہے، حجرے کی کیا پوزیشن ہے. آپ لوگوں کے سامنے بات آ گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے کے اندر جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. چاروں طرف سے 2 دیواریں ہیں اور دونوں بند ہیں. وہاں تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، کوئی جا ہی نہیں سکتا. دنیا کا کوئی صدر ہو، وزیر اعظم ہو، بلکہ اس ملک کا بادشاہ ہو، وہ بھی نہیں وہاں تک جا سکتا ہے. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اتنے سال پہلے کوئی آیا تھا، اندر گیا تھا، یا یہ کہ کوئی صدر گیا تھا، وزیر اعظم گیا تھا، تو غلط بات ہے. بھائی تقریباً 1000 سال سے زیادہ ہو گئے، بلکہ 1300 سال عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں چاروں طرف سے دیواریں بنوا دی تھی اور اس کو بند کر دیا گیا تھا، کوئی اندر جا نہیں سکتا. لیکن بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے کہ کیوں نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے کو کھول دیا جاتا ہے، دیواریں ہٹا دی جاتی ہیں تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کو دیکھتے، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبروں کو دیکھتے، اور ہم بھی ان کی قبروں کی قریب سے جا کے زیارت کرتے. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں بات آتی ہے، سمجھ گئے نا. لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ 1300 سال قبل اس وقت کے مسلم حکمران نے اور مسلم حکومت کے ذمہ داروں نے یہ فیصلہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو اور صحابہ کرام کی قبر کو چاروں طرف سے بند کر دیا جائے، اس کو کھلا نہ رکھا جائے. آخر ایسا کیوں ان لوگوں نے سوچا؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے انتظام ہوا ہے. کیوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین سے ایک دعا کیا تھا، ایک سوال کیا تھا، ایک چیز مانگا تھا. وہ کیا فرمایا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ اللہم، اے اللہ، لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وثن کے مانند نہ بنا دینا، پوجا بت کے مانند نہ بنا دینا کہ لوگ اس کی عبادت کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیز مانگا تھا کہ میری قبر کے پاس آ کر میری عبادت نہ کریں. اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ سے طلب کیا، سوال کیا، اللہ نے اس کو قبول کر لیا. کیونکہ دیکھیے اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اوپن ہوتی، کھلی ہوتی، یا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبر اوپن ہوتی، تو کیا پوزیشن ہوتا، کیا حالات ہوتے؟ آج کل کے جو حالات ہیں مسلمانوں کے، اس کو سامنے رکھ کر ہم اچھی طرح نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں. آج تو چھوٹے چھوٹے درباروں اور مزاروں، چھوٹے چھوٹے پیروں، چھوٹے چھوٹے ولیوں کے درباروں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. جو حق اللہ کا ہے وہ حق دربار والوں کو دے دیا گیا ہے. غوث اعظم اللہ ہے تو کسی ولی کو یہ مقام دے دیا گیا، اور غریب نواز اللہ ہے تو یہ مقام کسی دربار والے کو دے دیا، بندہ نواز اللہ ہے تو یہ مقام کسی دربار والے کو دے دیا گیا، اور مشکل کشا اللہ ہے تو یہ مقام کسی دربار والے کو دے دیا گیا. اور پھر ان درباروں پہ جا کر وہ سارے کام ہوتے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، سارے کام ہوتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہے. کوئی کام ایسا نہیں ہے جو ولیوں کے درباروں پہ ہو رہا ہے، مزاروں پہ ہو رہا ہے، جس کا تعلق اسلام سے ہو. وہاں جا کر کے لوگ، جیسا کہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سب سے پہلی بات پختہ بنایا گیا قبروں کو، پھر اس کے اوپر ایک بڑی عمارت بنائی گئی ہے، پھر اس کے اوپر روزانہ چادر چڑھائی جا رہی ہیں، روزانہ اس کے اوپر پھول چڑھائے جا رہے ہیں، وہاں پہ جا کر کے نظر و نیاز پیش کیے جا رہے ہیں، دھاگے باندھے جا رہے ہیں، وہاں پہ جا کر کے لوگ بکرے ذبح کرتے ہیں، وہاں پہ جا کر کے لوگ بڑے بڑے دیگے چڑھاتے ہیں، وہاں پہ جا کر کے لوگ سجدے کرتے ہیں، وہاں جا کر لوگ اپنے اپنے پرابلم پیش کرتے ہیں. اولاد نہیں ہے تو دربار میں جا کے وہاں جا کر کے کہتے ہیں ہمیں اولاد چاہیے. کسی کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، وہاں جا کر کے کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار چلنا چاہیے، ہمارے کاروبار میں ترقی چاہیے. کسی کو بیمار ہے تو وہاں جا کر کے دربار میں کہتے ہیں ہم بیمار ہیں، ہمیں شفا چاہیے. یہ ساری چیزیں اب دربار والوں سے جا کے مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین سے نہیں مانگتے. جبکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہا تمہارے رب نے تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. لیکن اللہ سے مانگنے کے بجائے دربار والوں سے جا کے مانگتے ہیں. اور یہ ایڈورٹائز کیا گیا دربار والوں کے پاس بیٹھنے والے جو لوگ ہیں وہاں مجاور، یا جو لوگ وہاں گدہ نشین ہیں، جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ ایڈورٹائز کرتے ہیں کہ یہاں پہ پرابلم سالو ہوتے ہیں، لوگوں کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، لوگوں کے مشکلات دور ہوتے ہیں، یہاں پہ پریشان حال کی پریشانی دور ہوتی ہے. بلکہ یہاں تک ایڈورٹائز کیا جاتا ہے کہ مرا ہوا آدمی وہ بھی یہاں زندہ ہو جاتا ہے. اس طرح کے ایڈورٹائز کی جاتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو لا کر کے ان کے جیب کے مال اور دولت کو ان کو لوٹو. تجارت کے اڈے بنا دیے گئے ہیں اولیاء کے دربار کو. ہم ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں، اولیاء سے ہمیں محبت ہے، اولیاء سے ہمارا گہرا تعلق ہے. اولیاء سے نفرت کرنا یہ بے ایمانی کی علامت ہے.
لیکن اولیاء سے تعلق ہمارا کیسا ہونا چاہیے؟ دل سے ہم ان سے محبت کریں، اور جس راستے پہ چل کر وہ اللہ کے ولی بنے ہیں ہم بھی اس راستے پر چلیں۔ یہ ہے صحیح ولی سے تعلق کا صحیح طریقہ۔ لیکن ہم ان کو بھی غلط کہتے ہیں کہ جو اولیاء کے نام پر دربار بنا کر تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، لوگوں کے مال کو لوٹتے ہیں غلط طریقے سے، اور بلکہ بعض درباروں پہ عورتوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں۔ یہ سارے کام ہو رہے ہیں، گھانجے، افیون، یہ ساری چیزیں استعمال کی جاتی ہیں درباروں پہ۔ میں نے پہلے کہا اسلام کا کوئی کام نہیں ہے جو درباروں پہ ہو رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا اگر یہ کہ قبر اگر کھلی ہوتی، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قبریں کھلی ہوتی تو لوگ کیا کرتے؟ کیا نہیں کرتے؟ وہ سارے خرافات، وہ ساری خرابیاں، ساری برائیاں کرتے جو دوسرے اولیاء کے دربار میں مزاروں پہ ہو رہے ہیں، سمجھ گئے؟ لیکن الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ایک ایسی حکومت، سعودی حکومت کو یہاں رکھا ہے کہ جو جتنے اولیاء کے یہاں دربار ہیں، چاہے بدر کے اولیاء ہوں، بدر میں شہید ہونے والے اولیاء ہوں، احد میں شہید ہونے والے اولیاء ہوں، یا یہ کہ 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام ہیں بقیع قبرستان میں، یہ سارے اولیاء ہیں، ان کا دربار ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، ان سب کے قبروں کی حفاظت پورے ادب و احترام اور عزت کے ساتھ یہ سعودی حکومت کر رہی ہے۔ کسی کو وہاں پہ کوئی ایسے کام کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ آپ ان سے محبت کریں اور ان کے راستے پر چلیں اور جا کر ان کے لیے دعائیں کریں، آپ ان کے لیے دعا کریں، آپ ان سے نہ مانگیں اپنے لیے، یہ نہیں تعلیم دی گئی ہے۔ اگر سعودی حکومت چاہتی ان درباروں سے پیسے کمانا ہے، اجمیر کے دربار سے کروڑوں لوگ کما رہے ہیں، پاک پٹن کے دربار سے کروڑوں لوگ کما رہے ہیں، اور لاہور کے دربار سے کروڑوں لوگ کما رہے ہیں، اسی طریقے سے دیگر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں جو دربار بنے ہیں وہاں کروڑوں لوگ کما رہے ہیں۔ کیا سعودی حکومت چاہتی تو یہ شہداء کے دربار، بدر کے شہداء کے دربار پر پیسے نہ کماتی؟ یہ احد کے شہداء کے دربار پہ پیسے نہ کماتی حکومت؟ یہ صحابہ کرام کے دربار پہ پیسے نہیں کماتی حکومت ان کے ذریعے سے؟ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار سے یہ سعودی حکومت پیسے نہیں کماتی؟ اتنے پیسے کماتی کہ 50 سال 100 سال کا بجٹ ایک سال میں جمع ہو جاتا۔ لیکن الحمدللہ یہ ان درباروں سے پیسے نہیں کماتی یہ حکومت، بلکہ آپ کو سارا انتظام آپ کے لیے کیا گیا ہے۔ آپ اچھی طرح دیکھ رہے ہیں کہ آپ آئیے، زیارت کیجئے ان اولیاء کی، ان بزرگوں کی زیارت کیجئے شریعت کے دائرے میں رہ کر، اللہ کے حکم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے دائرے میں رہ کر آپ زیارت کیجئے۔ اور ساتھ میں یہ بھی انتظام ہے، کوئی اگر اسلام کی خلاف ورزی یہاں کی کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرتا ہے ان درباروں پہ، تو ان کو سدھارنے کے لیے، ان کو نصیحت کرنے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے سعودی حکومت نے علماء کرام کو رکھا ہے، سمجھ گئے نا؟ لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے رکھا ہے، لوگوں کو تعلیم و تربیت دینے کے لیے رکھا ہے۔ یہ ہے صحیح طریقہ دربار۔ اسی لیے نبی علیہ السلام، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبریں اوپن نہیں ہے، اللہ کی طرف سے انتظام ہو گیا کہ کوئی قبر تک پہنچ نہیں سکتا، اس لیے وہاں جا کے کوئی سجدہ بھی نہیں کر سکتا ہے، کوئی چڑھاوے بھی نہیں چڑھا سکتا ہے، کوئی رکوع بھی نہیں کر سکتا، کوئی وہاں پہ جا کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، کوئی قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا، کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ بس آئے سلام کرے۔ آپ جب آتے ہیں قبر زیارت کرنے تو صرف اتنا کہیں السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر تھوڑا آگے بڑھے گئے السلام علیکم یا ابا بکر الصدیق ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر تھوڑا آگے بڑھے گئے السلام علیکم یا عمر الفاروق ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنا سلام کر کے آگے چلے جائیے۔ آپ کی زیارت کرنے کے لیے، سلام کرنے کے لیے سعودی حکومت نے بہترین انتظام کیا ہوا ہے۔ پورے ادب سے آئے اور سلام کر کے اور آگے چلے جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی علیہ السلام نے جو اللہ سے سوال کیا تھا، اے اللہ میری قبر کو اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دے کہ عبادت کی جائے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کیا، اور کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کے عبادت نہیں کر سکتا۔ عبادت کرنا ہے مسجد میں آ کر کے کرو۔ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں ساری قسمیں مسجد کے اندر آ کر کے کرو، کوئی آپ کو غلط نہیں کہے گا۔ اور اس لیے سعودی حکومت نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، مسجد حرام میں، مسجد قباء میں، دیگر مسجدوں میں عبادت کرنے والوں کے لیے بہترین انتظام ہے۔ صفائی کا انتظام ہے، بہترین کارپیٹ کا انتظام ہے، بہترین ایئر کنڈیشن کا انتظام ہے، اور اعلیٰ سے اعلیٰ انتظام ہے یہاں عبادت کرنے والوں کے لیے مسجد کے اندر۔
اور قبرستان کی زیارت کرنے والوں کے لیے بھی بہترین انتظام ہے شریعت کی روشنی میں. باقی درگاہوں دربار مزاروں پہ جو ہو رہا ہے نہ یہاں کرنے کی اجازت ہے اور نہ ہی اس کا تعلق اسلام سے ہے. اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے. یہ سوراخ جو 8 ہیں اس کا کیا